السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے دوستو میں ایک ویڈیو کیا تھا جس میں بہار کے الیکشن میں مجلس کو حصہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے اس پر بات کی تھی۔ اب آج میں وہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہیں، وہ کیا عوامل اور ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں کہ مجلس بہار میں الیکشن جیت سکے یا مجلس بہار میں سیٹ جیت کر آ سکے، مجلس کو کیا لاہے عمل کرنا چاہیے۔ وہاں پر ایک مثل مشہور ہے کہ عقل فہم سے عاری ہیں، کیا کرے بہاری ہیں۔ مجلس اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ مجلس بہار کو دینے نہیں جا رہی ہے، مجلس بہار سے سیکھنے جا رہی ہے، وہاں کے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ کیونکہ بہاریوں کے بارے میں ایک اور مثال مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جو کٹے نہ آری سے وہ کٹے بہاری سے۔ بہاری لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، بہت بدھیمان ہوتے ہیں، انہیں عقل مند ہوتے ہیں۔ وہاں سے موسٹ ہائیسٹ اسکالرس IAS آفیسرس جو ہے بہار سے نکلتے ہیں، بہار سے جید علماء آتے ہیں۔ بہار میں علماء دین کا جو ہے گڑھ ہے ایک لحاظ سے۔ بہار میں بہت قابل لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں کے سرزمین سے نہ صرف سیاسی لیڈر، سماجی لیڈر سب جو ہے وہاں سے آئے ہیں۔ تو بہار میں مجلس کچھ دینے نہیں بلکہ ان کے ساتھ سیکھنے، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ پہلی یہ سوچ بنائی جائے کہ بہاری بہت قابل لوگ ہیں، ایکسلنٹ لوگ ہیں وہ لوگ، اور بہاری جو ہے آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔ They have expertise also some of the fields۔ تو آپ مجلس کو سب سے پہلا کام یہ سوچنا چاہیے کہ بہار میں وہ دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے فرسٹ جو ہے مائنڈ سیٹ لے کے جانا ہوگا، اور یہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہاں کام کرنا ہوگا، وہاں کے لوگوں کو جوڑنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ جس طرح سے اپنے ایریاز میں اپنے لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ اور مجلس کو میں نے پہلے ویڈیو میں بات کی تھی مجلس اور بہار الیکشن کے بارے میں، تو اس میں میں نے ان باتوں میں یعنی جو پہلے باتیں بتائی تھی اس میں ایک بات کو میں پھر یہاں دہرانا چاہتا ہوں، وہی بات کہ کوئی بھی پیڑ طاقتور، خداور اور پھلدار نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی جڑیں مضبوط نہ ہوں اور تندرست نہ ہو۔ مجلس کی جڑیں، مجلس کا جو درخت کے جو جڑیں ہیں وہ حیدرآباد میں ہیں، اور حیدرآباد میں مجلس کو اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خداور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اور اس پیڑ میں پھل لانے کے لیے، یہ قدرتی نظام ہے۔ اگر آپ کی جڑیں بیمار ہیں اور ان میں پرابلم ہے، آپ کتنا بھی پانی دیں، کھاد دیں، جس سے پیڑ میں نئے پتے آ سکتے ہیں، نئے لوگ آپ میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن پیڑ تندرست نہیں ہو سکتا۔ اور جب نہ پیڑ تندرست ہو سکتا ہے اور نہ پھل آ سکتے ہیں اس میں، تو اب مجلس کو چاہیے کہ پہلے اپنے ضد چھوڑ کر سب کو ساتھ لینے، صلح صفائی کرنے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بڑی اور طاقتور لوگوں کا وصف ہے، یعنی یہ جو وصف ہے لوگوں کو معاف کرنے کا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، بخشش کرنے کا، یہ سب چیزیں جو ہے بڑے لوگوں کی جو ہے درگزر کرنے کا، عفو درگزر کرنے کا، یہ سب بڑے لوگوں کی کیا بول سکتے خصوصیات ہے، وصف ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں کسی زمانے میں بادشاہ وغیرہ جو ہے اپنے لوگوں کو بخشش دیا کرتے تھے، ان کو جو ہے
یعنی بعض اوقات ان کو جو ہے خطابات بھی دیتے تھے، بعض وقت ان کو جو ہے خوش کرنے کے لیے کچھ دوسرے بھی چیزیں کرتے تھے. اسی طرح لوگوں کو پاس بٹھانا، گلے لگانا، ان سے بات چیت کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے ضروری ہے اپنے جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اپنے علاقے میں بھی اپنے مخالف جو لوگ ہیں، جو اختلافات رکھتے ہیں آپ سے، اور جو مختلف مقاصد فکر کے لوگ ہیں، اور میرا یہ کہنا ماننا ہے کہ مخالف لوگوں میں اور حاسدوں میں فرق کرنا ہوگا. مخالف یا اختلافات رائے رکھنے والے کی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے ساتھ ایک مڈل وے بنا کر ان سے دوستی، قربت اور میل جول رکھنا چاہیے، اور آپ کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو ہے اچھے طرح سے پیش آنا چاہیے. ان کو کبھی وقتاً فوقتاً تحفے تحائف یا بخشش بھی کرنی پڑتی ہے، اور پیار محبت کا وقتاً فوقتاً اظہار کرنا چاہیے، تحفے دے کر، گریٹنگس دے کر. اس طرح سے بڑے لوگ خط بھی لکھا کرتے تھے، بڑے لوگ جو ہے اپنے اختلافات کو رکھتے ہوئے بھی جو ہے ایک دوسرے کو مشورہ دیتے تھے، ایک دوسرے سے ڈسکشنز کرتے تھے. تو میرا بولنے کا مطلب ہے کہ مجلس ان لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے، ان کو یعنی ان کے ساتھ حالات اور معاملات میں ان کی بات اور رائے بھی سننی چاہیے. دوسرا، وہ لوگ جو حاسد ہیں، حاسد اور اختلافات رکھنا الگ الگ بات ہے، یا الگ الگ پارٹیوں میں ہونا الگ بات ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں حاسد، ان کے ساتھ بھی میل جول رکھے، لیکن ایک حد رکھنی چاہیے. حاسد لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، آپ ان کے آگے اپنی جان بھی مار دیں، اپنی جان بھی دے دیں، لیکن یہ لوگ خوش نہیں ہوتے. لیکن سب کے لیے چاہے کوئی ہو، اخلاص اور نیکی کا رابطہ رہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ احسن سلوک کا معاملہ رہے. اور حیدرآباد میں ایک عرصے سے دیکھتا ہوں ایم بی ٹی کے ساتھ آپ کے تعلقات الگ ہیں، لیکن میں ایم بی ٹی کے لوگوں کی ایک بات بڑی خوبی ہے لوگوں میں کہ وہ لوگ مخلص ہیں. وہ لوگ بے شک آپ سے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ لوگ مخلص ہیں، اور یہ اگر آپ کے ساتھ آئیں گے تو یہ آپ کے ساتھ بےحد یعنی کیا بول سکتے اچھی طرح سے کام کریں گے، اور آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے. اور سب سے بڑا چیز کہ یہ لوگ آرگنائز ہے، سسٹمیٹک ہے، اپنے کام کرنے والے ہیں. تو ایک یعنی کیا بول سکتے ایسی پارٹی جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے، آپ کے بیس کو سپورٹ کر سکتی ہے، تو آپ ان کو ساتھ لینے میں کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ان کو آپ اپنے میں شامل کرنے میں کوئی مذاق ہے. اگر وہ الگ بھی رہتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ان سے اختلافات رکھتے ہوئے بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سا سلوک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مشتاق ملک ہیں، یہ بھی ایک وہاں کے لیڈر ہیں، ان سے بھی میری ملاقات رہی ہے، بات چیت رہی ہے. ان کو بھی میں ایک مخلص لیڈر مانتا ہوں، مسلمانوں کا سچا یعنی کیا بول سکتے ہیں مخلص یعنی کیا بول سکتے ہیں لیڈر ہے. یہ بے شک اپنی زندگی میں ہر وقت کوشش کرتا رہا کہ مسلمانوں کی بہتری ہے، ان کے لیے اچھا کام کریں. ایسے لوگ آپ کے ساتھ اگر آتے ہیں تو آپ کی طاقت بن سکتے ہیں. بے شک دیکھیے وقت اور حالات میں، سیاست میں یا آپ کے سماجی کاموں میں اختلافات رائے الگ ہوتی ہیں، اس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی. اس میں ہر چیز جو ہے میں ایک مڈل وے نکالا جاتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اپنے ایک دوسرے سے جو ہے آئیڈیاز ایکسچینج کرتے ہیں. آپ کو نئی نئی دشائیں مل سکتی ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک علماء دین کا بھی جو ہے بہت بڑا رول ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک بات بولوں کہ اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے بہار میں، تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، یا مولانا سرفراز صاحب ہیں، یا ایسے جو علماء دین ہیں اس وقت حیدرآباد میں، جن کا کبھی تعلق بہار سے رہا ہے، اور بالخصوص مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بہار کے یعنی کیا وجہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا اثر رسوخ جو ہے بہار میں بہت زیادہ ہے. اگر وہ خالی کھڑے بھی ہو جائے نا تو ایک دو سیٹ کہیں نہیں گئے. تو آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لیں، ان کو پلیٹ فارم
دیں اپنا، ان سے آپ اپنی بات کروائیں، اپنے بارے میں بات کروائیں، اپنے انہیں کیا بولتے منشور کے بارے میں بات کرائیں، اور یہ بہتر مقرر ہیں اور یہ دین جانتے ہیں، اور ان پہ مسلمانوں کا کانفیڈنس ہے، اور بالخصوص بہار میں یہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے اسپیس ملتی ہے، ان کا بہت زیادہ یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ عزت اور احترام کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اس سے آپ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ذریعے بھی آپ بہار کے جو موجودہ علماء ہیں، جو بہار میں علماء ہیں، ان کو بھی اپنے پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے بہار کے لوگوں تک رسائی کی جا سکتی ہے اور آپ کی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی انہیں اپنے پہلی کیس میں بھی جو ہے بتا چکا ہوں کہ حیدرآباد کے مقررین کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، وہاں کے آپ کی بات نہیں سمجھ پاتے، یہاں تک کہ اسد الدین اویسی کی تقاریر کو لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکے یو پی میں۔ تو جو گراؤنڈ پر جو حقیقت ہے اس کو آپ کو جاننا ہوگا، اور آپ کی اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لانی ہوگی۔ جہاں آپ کی بات پہنچ نہیں سکتی وہاں میڈیم استعمال کرنا چاہیے، اور یہ میڈیم میرے خیال میں علماء دین کا میڈیم ہے، یا اپنے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے جانے کا مطلب یہ ہے وہاں پر، جیسے میں نے کہا کہ امجد اللہ ہے، یا آپ کے ہمارے مشتاق ملک وغیرہ ہے، یا دوسرے اور کوئی لیڈرز ہے، ان کو اپنے ساتھ لے جانے سے وہاں کے لوگوں کو یہ بات کا پیغام پہنچے گا کہ وی آر ون، ہم ایک ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، اس کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، اور اپنے تمام جو ہے جو کیا بول سکتے کہ جو انہیں رنجشیں تھیں یا قدرتیں تھیں یا جو بھی تھی، ان کو ہم دور کر دیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کر آگے بڑھیں۔ دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ مجلس ایجوکیشن اور ہیلتھ کے سیکٹر میں ہے، یعنی مجلس کے پاس بہت ہاسپٹلس بھی ہیں اور کالجز بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اس کے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں، اور ایک بےحد اچھا موقع ہے اس سمت آگے بڑھنے کا۔ باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہیں، مجلس کو اعلان کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی سیاست کے ساتھ ساتھ سماجی کام میں بھی حصہ لے گی۔ اب ہم سیاست کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، ہیلتھ اور روزگار کے لیے بھی کام کریں گے۔ بحیثیت لیڈرز جتنے بھی جو بہار میں جیت کے آئیں گے، ان کا اس سمت کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہی جو ہے ویلز ہے جو ترقی اور ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم اس کے لیے ایک نیشنل سیل تشکیل دیں مجلس میں، اور میرا خیال ہے اکبر الدین اویسی کی سرکردگی میں یہ قائم کیا جائے۔ اکبر الدین اویسی کو نیشنل لیول پر ایک سماجی لیڈر کے طور پر متعارف کرایا جائے اور نیشنل لیول پر لایا جائے، لاتے ہوئے بہار کا ان کو یعنی اکبر الدین اویسی کو بہار کا دورہ کروائیں، سیلاب ریلیف ان کے ساتھ ارینج کریں، اور ان کو سماجی ونگ کے لیڈر کے طور پر بہار میں آگے کیا جائے۔ اکبر مجلس کے آئیکن ہیں، پھر اکبر کا اپنے اسکولز بنانے اور تعلیم کے سمت کام کرنے کا ایک ریکارڈ ہے، وہ بھی جو ہے ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ وہ وہاں کے سرکردہ لیڈرز اور علماء سے، اکیڈمک سے، ڈاکٹرز اور سماجی کارکن سے ملاقات کریں، مسلم اور نان مسلم سب سے میٹنگ کریں، یہ نہیں کہ خالی مسلمانوں تک بلکہ سب سے میٹنگ کریں، اور زیادہ ڈسکشن نہیں سماج پولیٹکس پہ، صرف تعلیم، صحت اور روزگار پر ان سے رائے طلب کریں، ان کی باتیں جانیں، اور کس طرح سے بہار میں کام کر سکتے ہیں اس بارے میں ان سے جو ہے معلومات کریں، اور ان کی معلومات کو آپ جو ہے انہیں چینلز کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے ان کے معلومات کو، ان کے ڈسکشنز کو آپ چینلز کے ذریعے جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، پریس کے ذریعے ان کے تک لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے بارے میں جو منفی سوچ ہے اس کا اثر ختم کریں، مجلس والوں کے خلاف جو منفی سوچ ہے اس کا اثر ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو منفی سوچ ہے یہ جو ہے مجلس کے مخالفین اس کو یوز کرتے ہیں مجلس کو کمزور کرنے کے لیے، اور یہ ایک ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس
امیج کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا کام، مجلس کو علل اعلان دبنگ طور پر اعلان کرنا ہوگا کہ وہ بہار کے لوگوں اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے جے ڈی یو سے بھی مفاہمت اور گٹھ جوڑ کر سکتے ہیں۔ اگر دوسری پارٹیاں ہم کو ہمارا جائز حق نہیں دیتی ہیں تو جے ڈی یو سے بھی اس وقت مفاہمت ہو سکتی ہے، جو وہ بھی ہمارے ڈیمانڈ اور جو حق ہے ہمارا کے مطابق سیٹ دے، اور وہ سیٹ دے جہاں مسلم اکثریت ہو اور ہم وہاں جیت سکتے ہیں۔ مجلس یہ بھی اعلان کرے کہ ہم پر کیا ہو سکتا کہ مجلس یہ بھی اعلان کرے کہ ہم ہر انڈین جو پیدا ہوتا ہے اس کو مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا یہ کہنا ہے ہر انسان جب وہ جنم لیتا ہے تو وہ پیور رہتا ہے، یعنی وہ صرف انسان رہتا ہے، وہ پھر جس ماحول میں رہتا ہے اس سے وہ مسلمان، ہندو اور دوسرے دھرم اور عقائد اپناتا ہے، اور وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہر انسان پیور انسان ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف پیور انسان ہوتا ہے، اور انسانیت اس کا دھرم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہماری تعلیم ہے، اور یہ تعلیم ہے کہ جو سب سے زیادہ غریب اور بچھڑا ہو، غریب ہو، اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ منموہن سنگھ جی نے اس لیے کہا تھا کہ دیش میں مسلمان سب سے بچھڑے ہیں، اس لیے ان کا دیش کی سمپتی پر سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی کسوٹی پر عمل کریں گے، اور مجلس کو بتانا چاہیے کہ اسی کسوٹی پر ہم عمل کریں گے اور سب کا وکاس اور سب کے حق کے لیے کام کریں گے۔ کچھ لوگ کٹر بندی مسلمان ہونے کا الزام لگاتے ہیں، میرے گھر میں آگ لگی ہے، میرے مسلمان بھائی لوگ پریشان ہیں اور میرے لوگ بھوکے ہیں، ایسے حالات میں میں جو ہے ان کو چھوڑ کر، ان کے مسائل کو نہیں بتا کر میں 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے اور اس کے مینو کی بات کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو مجلس کو یہ پرسپشن دینا ہوگا کہ ہم بحیثیت مسلمان، اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے مسائل نہیں پیش کر سکتے، ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے اگر مخلص نہیں ہیں، ان کے لیے اچھے نہیں ہیں، ان کی بات نہیں کر سکتے، تو کیسے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم ہندو بھائیوں کے لیے بات کر لیں، کرسچن بھائی کے لیے بات کر لیں، یا دوسرے لوگوں کے لیے بات کریں؟ جب تک کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے مخلص نہ ہو، اپنے لوگوں کی بات نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کسی دوسرے کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے بارے میں اپنا مسائل سے دھوکہ کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے جو ہے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ کے جو ہے مخلص ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ موقع پرست ہوتے ہیں، جو لوگ جو ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیسا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کی کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ شاہ نواز حسین ہو، چاہے وہ مختار عباس نقوی ہو، اگر یہ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جب ان کی لنچنگ ہوتی ہے، جب ان کو مارا جاتا ہے تو بات نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں بول نہیں سکتے، تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ جب وہ ان کے جو اپنے لوگوں کے لیے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے لوگوں کے لیے سنسیئر نہیں ہیں، وہ کیسے دوسرے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں یا دوسرے ان کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں؟ یہ صرف فساد کے لیے لوگوں میں کیا بول سکتے ہیں، ان کو ایک ریزن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے مسائل کے، اپنے کیا بول سکتے کہ اپنے مفادات کے لیے بک سکتے ہیں۔ تو بھائی، آپ کو کیا چاہیے؟ ایک مخلص آدمی جو اپنے لوگوں کے لیے بات کرے اور آپ لوگوں کے لیے ہی بات کرے۔ اگر میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو میں جو ہے یہ نہیں بولوں گا جا کے بھائی آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں کھانا پہنچاؤں۔ پہلے میں اپنے گھر کی آگ بجھاؤں گا، اس کے بعد اگر ہوگا تو میں آپ کو، میرے گھر میں اگر کھانا بچے گا تو میں آپ کے پاس پہنچاؤں گا۔ تو بھائی، یہ پرسپشن آپ کو دینا ہوگا، آپ کو بات کرنی ہوگی، آپ کو سیدھے سیدھے بولنا ہوگا، اور یہ بات بھی صاف بولنی ہوگی کہ بھائی میرا جو میرا مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں مندر نہ جاؤں، میں کسی پوجا میں نہ جاؤں، میں دیپاولی نہ بناؤں،
نہ میں آپ کے جو ہے کوئی کیا بول سکتے ہیں تہوار میں جاؤں. یہ میرا مذہب کہتا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں، تو مجھے سب چیزیں ماننی پڑتی ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کا مذہب نہیں کہتا ہے، اگر آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے، تو آپ بھی نہ آپ عید پہ میرے پاس آئیے، نہ ٹوپی پہنیے، نہ دوشالہ اوڑھیے، نہ جانماز میں ساتھ نماز پڑھیے. بھائی اگر آپ کا مذہب دھرم اجازت نہیں دیتا تو پلیز میری آپ سے کوشش وہ ہے، وہ ہے کیا بول سکتے کہ آپ التجا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ نہ کریں. اور میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، نہ ہی میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ مجھے عید کی مبارکباد دیں، یا میرے جو ہے ٹوپی پہ جو ٹوپی ہے وہ پہنے. بھائی یہ میرا دین نہیں کہتا ہے کہ کسی کو فورس کروں یا کسی کو کسی چیز کے لیے وہ کروں. ہاں ایک اچھی بات ہے بھائی، دین میرا یہ کہتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی بات ہے، لیکن نہ میں آپ کو کسی چیز کے لیے فورس کروں، نہ آپ لوگ مجھے کسی چیز کے لیے فورس کر رہے ہیں. اور آپ میرے کو اگر عید پہ مبارکباد دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں برا نہیں مانوں گا، کیونکہ روزہ میں اپنے اللہ کے لیے رکھتا ہوں، روزہ میں اپنی تربیت کے لیے رکھتا ہوں، یہ میری خوشی ہے. آپ کے اگر مبارکباد دینے سے یا نہیں دینے سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا. یہ الگ یہ نہیں، اگر آپ دیتے ہیں تو میں آپ کی عزت نہیں کرتا ہوں کہ بھائی ایک آدمی میرا خیال رکھا اور میری بات کیا. لیکن اگر آپ یہ بولیں گے کہ بھائی میں نے آپ کو عید کی مبارکباد دیا، میری دیپاولی کی مبارکباد دو، تو پھر آپ مجھے پھر میں آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ اگر آپ کا دھرم اگر عید کی مبارکباد دینے کی بات نہیں کرتا ہے تو آپ نے کیوں کی؟ میں آپ کا مخلص دوست ہونے کے واسطے آپ کو منع کروں گا کہ آپ کا دھرم اجازت دیتا، آپ یہ کام نہ کریں. اسی طریقے سے میرا دھرم، میرا دین جو ہے اجازت نہیں دیتا تو میں وہ کام نہیں کروں گا. تو دیر از یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اور میں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، چائے پیے، بات چیت کریں. تو یہ جو ہے ہمارے پاس ہے. یہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے عید پہ آپ کبھی بھی آئیں، یو آر موسٹ ویلکم. اس طرح کی بات چیت کرنی چاہیے اور یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کے میں جو ہے آ کے مسجد میں نماز پڑھا. ارے تو تم اگر تمہارا دین اگر تمہارا دھرم اجازت نہیں دیتا تو تم مسجد میں آئے کیوں، نماز کیوں پڑھے، اور تم مجھے کیوں فورس کرتے ہو؟ کیونکہ میرا تم کو پتا ہونا چاہیے، اگر تم میرے دوست ہے تو تم کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا دھرم، اس کا دین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کو کیسے مجبور کروں. تو یہ بات جو ہے کھل کے کرنی چاہیے اور بتانی چاہیے. بھائی صاف صاف بات یہ ہے کہ مانے آپ مانے یا نہ مانے. دوسری بات، موجودہ حالات میں کیونکہ الیکشن قریب ہے، اویسی صاحب کو بہار وزٹ کر کے فوری اسکولز، کالجز، بستی کلینک اور ہاسپٹلز کی بات کرنی چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے. اور یہ بھی اعلان کرنا چاہیے کہ روزگار، ماحولیات، صاف پانی، قدرتی آفات جیسے سیلاب وغیرہ پر کام کریں گے. ان سب کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے لیے ہم جو ہے ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹائم اسٹریٹجی کے لیے ہم گورنمنٹ کو بات کریں گے اور گورنمنٹ کو اس پر زور دیں گے کہ ہر سال بہار میں جو ہے یہ سیلاب سے لوگ کیوں مرتے ہیں. اور اپنا مینیفیسٹو پریس کے ذریعے پبلک کیا جائے اور نیوز پورٹل پر یا نیو ٹیوبرس، یعنی آج کل جو ٹیوبرس یوٹیوب پہ جو چینل چل رہے ہیں ان کے ساتھ بات کی جائے اور اپنے مینیفیسٹو کو اور اپنے جو وعدے ہیں کام کرنے کے اور آگے لے جانے کے اس کو عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. یعنی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ ڈیولپمنٹ وکاس کے لیے کام کر رہے ہیں، مودی والا وکاس نہیں، اپنے والا وکاس جو سچا سچا ہے. اس سے پہلے ہمارا فوکس صرف آپ صاف کہہ دیں کہ ہمارا اس سے پہلے صرف جو ہے فوکس پولیٹکس پر تھا، اب ہم دوسرے میدان میں بھی آگے آ رہے ہیں اور پرخلوص کوشش کرنے کا وعدہ کریں. اکبر الدین اویسی سے گراؤنڈ رپورٹ لیں اور دوسرے کام پر پریورٹی کے بیسس پر کام کرنے کا وعدہ کریں. دوسرا، بہار انجمن جیسے سماجی تنظیموں کی سرپرستی کرنے اور ان کی پذیرائی کا جو رحمانی تنظیمیں ہیں اور بہار انجمن ہے، ایسے کئی تنظیمیں جو بہار میں کام کر رہی ہیں، ان کی سرپرستی کرنے اور ان کی پذیرائی کا یقین دلائیں. اور فیوچر میں بہار اور حیدرآباد کو کوآپریشن جو تعلیمی میدان میں ہو یا ادبی میدان میں ہو یا ثقافتی میدان میں ہو پر
کام کرنے اور وہاں ایک تنظیم قائم کریں اور اس کی ممبرشپ لیں اور اس کے تحت 2 تقاریب بھی منعقد کریں اور پریس کانفرنس بھی کریں. یہ ضروری ہوتا ہے, یہ کام کرنا چاہیے. اب رہی بات, یہ بھی وعدہ کریں کہ ہم بہار میں جیتنے کے لیے آئے ہیں اور پہچان کوئی محاذ کی حکومت بنانے کے لیے ہم جو ہے جو بہار میں کسی بھی محاذ کی حکومت بنانے کے لیے اگر ہماری ضرورت ہے ہم مدد دیں گے, لیکن یہ جب ہم کریں گے جب بہار کی عوام کے حق اور بہتری میں ہو اور یہ مسلمانوں کے حقوق, تعلیم اور ترقی کا تحفظ کریں اور نیشن بلڈنگ میں مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلیں. یہ وعدے پر جو ہے آپ کو کر دینا چاہیے پہلے جانے کے بعد بہار میں, کیونکہ آپ کا اسٹانس صاف ہونا چاہیے, آپ کے مقاصد صاف ہونے چاہیے, آپ کے ٹارگٹ صاف ہونے چاہیے اور اس سے کام ہونا چاہیے, اور آپ کے ورکر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا مقاصد ہیں, آپ کے ٹارگٹ کیا ہیں اور آپ یعنی آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل یعنی جو گراؤنڈ ورکرز ہے, جو آپ کے وہاں پہ یعنی کیا بول سکتے ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہے, سب کو یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے کہ آپ کے مقاصد کیا ہے. مجلس کا صرف ایک ہی نعرہ ہوگا بہار میں, تبدیلی, چینج, اور نہ کانگریس نہ بی جے ڈی یا جے ڈی یو اور نہ ہی بی جے پی, کسی کی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پروگرام پیش کریں, کیونکہ آج سب لوگوں کو پوری سب پارٹی سے ایکسپوز ہیں, سب کو پتا ہے کہ کون سی پارٹی کیا ہے, اس لیے آپ کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہاں کے لوکل مسائل, روڈز, اسکول, ہاسپٹل, روزگار اور دوسری یعنی فیسلٹیز کے بارے میں نشاندہی کرنی ہوگی اور اس پر بات کرنی ہوگی اور اس کو ایکسپوز کرنا ہوگا. اور بیانیہ یہ ہوگا, اسٹیٹمنٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے سب کو ووٹ دے کر دیکھ لیا, آج کے دور میں راہل گاندھی ہو یا تیجسوی یادو یا نتیش کمار کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس اور پورے ادارے جو ہے انڈر کنٹرول ہے, اس لیے کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے خود کچھ کر لے یا مسلمانوں کے لیے کچھ کر لے, اور پھر بالخصوص مسلمانوں کے لیے تو بہت مشکل ہے. پھر آپ کے مسلم لیڈر آپ کے مسائل کیا حل کر سکتے ہیں؟ مسلم لیڈر جو ہے اپنے لیڈر کو بول سکتے ہیں خالی, اور مسلم لیڈر اپنے پارٹی کے ایجنڈے پر چلتے ہیں, ان کو بولنے اور کچھ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ٹوائلٹ بھی جو ہے, جو مسلم لیڈر ہے جو ان پارٹیوں میں ہے بڑی بڑی, جے ڈی یو میں, بی جے ڈی میں یا کانگریس میں, یہ لوگ ٹوائلٹ بھی جو ہے ٹوائلٹ بھی وہ لوگ پارٹی کی اعلیٰ ہائی کمان سے پوچھ کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگ یا ایسے مسلمان جو ہے آپ کے لیے کیا وزن ہو سکتے ہیں یا آپ کی کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کو آپ لوگ چھوڑیں اور ہم کو ووٹ دیں. ہم ایک مسلمانوں کی ریپرزینٹ پارٹی ہیں اور ہونے کے ناطے آپ کی بات کو لوگوں اور حکومتوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور جتنے ہم مضبوط اور طاقتور ہوں گے ہماری آواز میں اتنی ہی طاقت ہوگی. آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ بہار کے عوام کو بتانا ہوگا, کب تک ان کو کہنا ہوگا کہ کب تک بیساکھیوں کے سہارے چلیں گے. ان کا ساتھ چھوڑیں, ان زنجیروں کو توڑیں, ان فرسودہ ذہنیت سے باہر نکلیں. اس وقت ان کو اس باور کرانا ہوگا کہ مودی سے زیادہ گندی حکومت نہیں ہو سکتی ہے. ہمارا حامی اور ناصر اللہ ہے, ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا. ہم ووٹ کاٹنے نہیں آئے ہیں, آپ کا دل جیتنے اور ووٹ جیتنے آئے ہیں اور سیٹیں جیتنے کی غرض سے آئے ہیں. یہاں کبھی بھی یہاں پہ ایس پی ہو یا بی ایس پی ہو, کسی نے آج تک حکومت نہیں بنائی, ان کے کینڈیڈیٹ بھی کبھی جیت کر نہیں آتے, اور ایسی کئی پارٹیاں ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, کیا وہ ووٹ نہیں کاٹتی؟ یہ وہ لوگ ووٹ کاٹتے ہیں. ہم ووٹ کاٹنے نہیں آئے ہیں, ہم سیٹ جیتنے آئے ہیں اور آپ لوگوں سے ووٹ لینے آئے ہیں. تو بھائی یہ ہے کہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ ووٹ کاٹنے ہیں, یہ لوگ انہیں کیوں نہیں کہتے
جو ہر الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں. یعنی آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا اور لوگوں کو بھروسہ دلانا ہوگا کہ مجلس کو ووٹ دیں. ان سے کہیں کہ آپ کو یہ بغاوت کرنی ہوگی اور اس بغاوت کے لیے ہندوؤں سے بھی بات کرنی چاہیے. ان کو بتانا ہوگا کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ آپ کا حق کے لیے لڑیں گے اور آپ کے حق کے لیے کام کریں گے. جو لوگ تمام پارٹیوں سے بیزار ہو کر نوٹا پر ووٹ دیتے ہیں وہ ان سے بھی کہیں کہ وہ ووٹ ہم کو دے کر کامیاب بنائیں تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں, آپ کو بتا سکیں. آپ نے سب کو آزما لیا, ہم کو بھی آزما لیں. آخر میں کہوں گا کہ مجلس اخلاص کے ساتھ کوشش کرے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرے. مجلس یہ بیانیہ اسٹیٹمنٹ دے کے ہماری پارٹی کا نام مسلم ہے کیونکہ ہم منشور اور عمل اسلام کے اصول پر ہے اور اسلام عدل و انصاف انسانیت کی بات کرتا ہے, غریب اور بچھوڑ کی بات کرتا ہے, مسلموں کی بات کرتا ہے. انہی کی بنیاد پر مسلمانوں نے 50-50 سال تک حکومت کی ہیں. ہم بھی انسانیت کی بنیاد پر سب کے حق کی بات کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, پچھڑے طبقے سے ہو, نچلی ذات کے ہوں یا اونچی ذات کے ہو, اور کسی سے پر ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی تو مجلس وہاں کھڑے ہوگی. تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. جہاں مجلس کا امیدوار کھڑا ہو وہاں یہ بات کرنی ہوگی کہ یہاں مجلس اور صرف مجلس پارٹی کے ساتھ دوسری پارٹی کا مقابلہ ہے اور باقی کوئی امیدوار میدان میں نہیں ہے اور نہ کمپٹیٹو ہے, مجلسی ہے اور مجلسی فرسٹ چوائس ہے لوگوں کا. اور یہ ایک اہم بات, جہاں مجلس کا امیدوار کھڑا ہے وہاں مجلس کو ووٹ دینے کی بات کریں. دوسری جگہ جو سب سے قابل امیدوار ہے, جو فرقہ پرست نہ ہو, جو یعنی کسی فرقہ پرست پارٹی سے تعلق نہ رکھتا ہو, اس کو ووٹ دیں. یا یہ بات ہے. میں آخر میں یعنی بہار کے لوگوں سے بھی یہ بات یعنی کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خوف سے باہر نکلیں اور اللہ پر یقین رکھیں. اللہ بڑا کارساز ہے اور حکمت والا ہے, اس لیے بلا خوف و کسی اندیشے کے مجلس کو بھرپور ووٹ دیں. اگر مجلس گدھے کو بھی کھڑا کر دیں تو مجلس کو ووٹ دینا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, اگر مجلس گدھے کو بھی کھڑا کرے تو آپ کو مجلس کو ووٹ دینا ہے. یہ بات آپ ایک طرف اپنے آپ کو کر لیں کہ آپ مجلس کو ووٹ دینا ہے ہر حال میں. یہ آپ کسی کی مخالفت ہو جائے, چاہے آپ کا بھائی کھڑا ہو, چاہے آپ کا والد کھڑے ہوں, آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی اب ہم جو ہے یہ طے کر لیے ہیں کہ ہم مجلس کو ووٹ دیں گے, چاہے کوئی بھی حالات ہو, کوئی بھی پرابلمس ہو. بی جے پی نے 7ویں پر گیا, پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے احمقوں کو جو ہے ٹکٹ دیا, اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور ان کو جتا کے لایا. آپ ان کی باتیں سنیں, کوئی پاپڑ سے کرونا جو ہے دور کر رہا تھا, اس کو وزیر بھی بنایا. تو آپ سوچئے کہ جو ہے گدھے کو بھی کھڑا کرے تو جو ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اس لیے ہم کو بھی ایک طرف ہو کر ایک چیز کو پکڑنا ہوگا. تو میں یہاں پر مجلس کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجلس کے لیڈر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ حقیقت ہے. اور آپ کا ایک پیغام جائے گا انڈیا میں, سب کو پتا چلے گا کہ مسلمان تبدیلی کے لیے سوچ رہا ہے, مسلمان بدل رہا ہے, مسلمان کی سوچ بدل رہی ہے, اور مسلمان یہ ڈھکوسلوں میں نہیں ہے کہ سیکولر اور نان سیکولر, میں عید پہ پیغام دوں, ٹوپی پہنوں. نہیں بھائی, اب بس, اب آپ اپنی طرف, ہم اپنی طرف, محبت انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ ہماری قدر کریں, آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ ہماری عزت کریں. یہ نہیں کہ ہم آپ کے پیر پکڑے رہے اور آپ ہم کو جو لات مارتے رہے. نہیں بھائی, اب بہت ہو گیا ہے. پلیز آپ کو یقین ہونا ہے کہ یہ تبدیلی لانا ہے.
اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اور میں مجلس کو چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ بات جو میری بات ہے اس کو سمجھیں اور ماسس تک اس کو لے کر جائیں، تاکہ ماسس میں تبدیلی آنا ضروری ہے، ان کی ذہنی سوچ بدلنا ضروری ہے۔ مجلس والوں کو انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ ان کی بات صاف ہونی چاہیے کہ بھائی ہم یہ چیز چاہتے ہیں، آگے لیو اٹ انشاءاللہ۔ اگر یہ اس بات پہ اگر ہو اور لوگوں کو یہ لوگوں میں تبدیلی کی ذہنیت آ جائے تو مجلس کا سیٹیں جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہار میں۔ لیکن مجلس کو میں نے ایک ہی بات کہا کہ مجلس کو حیدرآبادی میڈیم سے یا حیدرآبادی مقرری سے یا اسدالدین اویسی سے یا کسی سے جو ہے ان تک لوگوں تک پہنچ نہیں سکتے آپ، اس لیے ان کو مڈل میں جو ہے بہار کے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، ان کو سب سے زیادہ جو ہے موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ بہار کے علماء دین ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، وہ لوگوں کا جانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو کنونس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے کہ لوگ جو ہے میری بات سے متفق ہوں گے، اور اگر کسی کا دوسرا خیال ہے یا ان کی دوسری رائے ہے تو وہ پیش کر سکتا ہے۔ پلیز میرے کو کامنٹس کریں اور بتائیں، اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔